السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. آج کے پروگرام میں ہم دو مختلف موضوعات پر بات کریں گے، لیکن معاملات جو ہے وہ پاکستان سے منسوب بھی ہیں. ایک ملیشین طیارے کا معاملہ، گمشدہ ملیشین طیارہ، جس کے لیے جو ہے وہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں بھی اس کی تحقیق کے دوران، اس کی تلاش کے دوران بھی جو ہے وہ پاکستان کا ذکر ضرور نکلا. اور دوسری جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، جس میں جو ان کی سابق بیورو چیف ہیں پاکستان برائے افغانستان کیلوٹا، ان کے جو ہے وہ مضمون پر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. اس پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسامہ کے بچاؤ کے لیے ISI اسپیشل ڈیسک ایک بنا ہوا تھا، جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا تھا. اور دوسری جانب ملیشین طیارے کا معاملہ کیا بنا. تو پروگرام کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے تسنیم اسلم صاحبہ سے، فورن آفس کی سپوکس پرسن ہے، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پریزیڈنٹ پالپا کیپٹن عامر اور MA چودھری المعروف مامو. تو کیونکہ گلی گلی محلے محلے یہ باتیں، رومرز، سوشل میڈیا پہ ڈسکشن یہ بہت جاری تھی. میری ٹیم کے چند اراکین نے یہ کہا کہ کیوں نہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی جو ہے وہ پتہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ صداقت ہوتی ہے اور طرح طرح کی جو ہے وہ مفروضے سامنے آتے ہیں. تو دوسرے حصے میں ہم جو ہے وہ اس پر بھی بات کریں گے اور تکنیکی پہلو بھی ڈسکس کریں گے. اس کا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب آئیں گے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ دو حصوں میں ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم صاحبہ. سب سے پہلے میں جو ہے ان سے بات کروں گا. تسنیم صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ایک تازہ واقعہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے، یوں تو بہت سارے معاملات، بہت سارے ایشوز جب کھلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے تانے بانے نہ جانے کیوں پاکستان کے ساتھ دنیا کے طاقتور ترین ممالک ملانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ شاید حقائق بھی ہوں، لیکن فسانے بھی جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے، واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اخباری رپورٹ ہے اور پرانی چیزوں کو دوبارہ سے کیا گیا. ایک کتاب سے یہ ایکسرپٹس لے کے چھاپے گئے ہیں. DGI-SPR اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. آج پریس بریفنگ میں بھی اس پہ سوال ہوا. اچھا، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیو یارک ٹائمز کی جو ہے وہ فارمر بیورو چیف بھی ہیں پاکستان افغانستان میں. انہوں نے جو ہے اس پر کافی کام کیا ہے. اگر اس قسم کے اس نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں تو کیا معاملہ ہماری صرف تردید سے ہی حل ہو جانا چاہیے، یا پھر ہم جس ملک کے اتحادی ہیں ہمیں انہیں تھوڑا یہ باور کرانے کی بھی ضرورت ہے کہ اس قسم کا پروپیگنڈا پاکستان کے اگینسٹ اگر ہوتا ہے؟ آپ کو US ایڈمنسٹریشن نے اسٹیٹمنٹ میں جی فرمائیے. جی، ایلیگیشن کوئی سرکاری طور پہ US ایڈمنسٹریشن نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اس وقت بھی نہیں کی، ابھی بھی نہیں کی ہے، اس لیے اس کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا ذرا یہ بتائیے کہ ملیشین طیارے کا معاملہ جو ہے، اس کی گمشدگی کے بعد بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ شاید پاکستان لے جایا گیا ہے اغوا کر کے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے شدید سخت رد عمل بھی آیا اور بہت بہتر اور رد عمل تھا. لیکن کیا بات ہے کہ جب بھی اس قسم کے کوئی واقعات یا معاملات ہوتے ہیں تو اس کے تانے بانے پاکستان سے ملائے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے خارجہ سطح پہ موقف کمزور ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم پر کوئی بھی ملک الزامات لگا دیتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. بہت سے ایجنڈاز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں کسی وقت، اور اس کیس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے رش کر کے باتیں لکھی میڈیا ہی تھا، میڈیا تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی مائن ہوئی ہے.
कितनी बेसलेस और ऐसी बातें की जिनका कोई मालूम नहीं था। साइड देखिए और जहाँ पे वो उसके आने की बात कर रहे थे, अनडिटेक्टेड बाय रडार्स अराउंड द वर्ल्ड, ये इन चीज़ों का जिस तरह की जो रिपोर्ट थी उससे जाहिर होता है कि कितना होमवर्क किया गया था। ठीक है, एक बायस आपको नजर आती है कि इसी तरह पाकिस्तान का नाम है। ठीक है, लेकिन हम तो उनके जी हम लेकिन हम तो उनके सफ़े अव्वल के इत्तेहादी हैं। ऐसा बायस या ऐसे स्टेटमेंट। मैं आपको फिर एक बात कहूँगी कि ये इस किस्म की एलिगेशन थर्ड किस्म की जो स्टोरी निकली थी वो भी मीडिया की तरफ से ही, पश्चिमी मीडिया की तरफ से ही, और अपनी नेचुरल डेथ मर गई। ठीक है, अच्छा एक और सवाल जो है वो ये अपना चाहूँगा कि ज़रा ये बताइएगा कि अब इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो, बल्कि मुल्क से बाहर भी ये शोर है और ख़बर असल में आती भी बाहर से ही है। अंदर तो हमें बड़े महदूद अंदाज में बताया जाता है, नपे तुले अल्फाज में, जो एक डिप्लोमेटिक टर्म्स कह लें आप उसको, या इसके अलावा जो एक सियासी अंदाज होता है। ये जो $1.5 अरब का मामला है, ये जो है वो इस तरह छुपाने की क्यों कोशिश की गई थी, और इस पर कोई हमें जो है वो क्लियर स्टेटमेंट, कोई क्लियर स्टांस क्यों नहीं पता चला कि ये किस मद में आ रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या होने जा रहा है? पहली बात तो जो आपने कही कि हमें यहाँ पे बड़े नपे तुले अंदाज में बताया जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जितना मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद है, जितनी मीडिया को एक्सेस पाकिस्तान में है, ये अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया में। इसलिए ये तो मैं आपकी शिकायत समझती सही नहीं है कि आपको बताया नहीं जाता। आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस, लेकिन इस मामले पर भी फॉरेन न्यूज एजेंसी ने हमें बताया कि ये सऊदी अरब से, दोस्त मुल्क से ये एड आई है, सपोर्ट आई। मालूम कि ये कौन से पैसे हैं और कहाँ से आए हैं, और ये मैं आपको बहुत पूरी ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ। बेहतर है कि ये सवाल आप फाइनेंस जी, मैंने इसीलिए कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मुझे शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मलेशियन तैयारे की गुमशुदगी पर, इसके तकनीकी पहलू समझने की कोशिश करेंगे कैप्टन आमिर से, और जो गली गली मोहल्ले में जो है वो रूमर्स और मफरूजे होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म की एक डिस्कशन होती है। और ज़ाहिर है गैब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही है, लेकिन इल्म नजूम और पूरी दुनिया में इस पर क्या प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि कोई बरमुदा ट्रायंगल वाली मिसालें देने की कोशिश कर रहा है, शायद वैसा कोई वाकया पेश आया हो, कोई कहता है कि कोई नई जगह दरियाफ्त हो गई है। सबसे पहले आपको जो है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं टोनी एबट, उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि अब ताज़ा डेवलपमेंट्स ये हैं कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो है पर्थ के पास ये कुछ 24 मीटर के जो है कुछ पार्ट्स देखे गए हैं, जिससे उन्हें ये शुबा हुआ है कि शायद ये मलेशियन तैयारे का कोई हिस्सा हो। उनका जो है वो शॉट आपको सुनवाते हैं, उसके बाद कैप्टन साहब के पास जाएंगे। New and credible information has come to light in relation to the search for Malaysia Airlines flight MH370 in the southern Indian Ocean. The Australian Maritime Safety Authority has received information based on satellite imagery of objects possibly related to the search. Following specialist analysis of this satellite imagery, 2 possible objects related to the search have been identified. I can inform the House that a Royal Australian Air Force Orion has been diverted to attempt to locate the objects. This Orion is expected to arrive in the area at about this time. जी नाज़रीन, ये ताज़ा डेवलपमेंट है, और आज जो है वो एक तैयारा गया भी ढूंढने के लिए। 3 ममालिक इसमें जो है इस पर काम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया खुद। वहाँ पर बहरी जहाज़ भी जो है 18 बहरी जहाज़ भेजे गए हैं। कुल 26 तैयारे जो है वो इस वक्त इसकी तलाश में सरगर्दा हैं, और मलेशिया के जो हुक्काम हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस जहाज़ को दानिस्ता तौर पर इसका जो रूट है उससे इसको हटाया गया है और तब्दील किया गया है। कैप्टन साहब, जरा ये बताइएगा कि आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं
13واں دن ہے غالباً 8 مارچ کو یہ طیارہ جو ہے غائب ہوا تھا. 2014 میں بھی یہ ممکن ہے کہ جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہو اس میں بھی اتنا وقت درکار ہو, ایک روٹ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہو, میپ, اور پھر طیارہ غائب ہو جائے اور نہ ملے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے مفروضہ یا اسپیکولیشن جس کو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح یوز کیا, کیونکہ آج کل یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہے. جیسے پہلے اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ یہ طیارہ رخ موڑ کے نارتھ کی طرف چلا گیا. نارتھ کی طرف اگر 23,000 جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 23,000 پہ دیکھا گیا ہے, نارتھ کی طرف بڑی ہاسٹائل ٹیریٹری ہے, پہاڑ ہیں چائنا کے سدرن ایریا میں, اور وہ بیلٹ جاتی ہے آل along اپ ٹو نارتھ آف پاکستان, جس کو روف آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں. تو اتنی لو لیول پہ ناٹ اونلی دیٹ, میں نے ہاسٹائل کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ آل along فرام چائنا ٹو پاکستان, قزاقستان, all along their radar coverage. If it is not covered by civilian, تو وہ military radar سے all along وہ coverage ہوتی ہے. Having said that, اگر عام طور پہ اس کا جیسے ہمارے پاس ایک ٹی کیس سسٹم ہوتا ہے, ریڈار جو ہمارا کنٹرول جہاز پہ ہوتا ہے, اس کو ہم بند بھی کر دیں تو ٹرانسپونڈر جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, اس کو بند بھی کر دیں تو بھی کچھ نہ کچھ ہم لوکیشن جو ہے سامنے آتی رہتی ہے. فرض کریں وہ بند کر دیا اور جہاز کی لوکیشن بھی لائک سیویلین ریڈار مانیٹرز بھی سو رہے تھے, تو ملٹری ریڈار اس کو ضرور پک کرتا ہے. تو دے اباؤٹ 4 or 5 territories bordering each other and the hostile territories دونوں طرف سے. ایک تو وہ ٹرین بہت ہائی ہے, اور دوسرا آپ کو پتا ہے انڈیا, پاکستان, چائنا, یہ ساری اپنی بارڈرز کو واچ کرتے ہیں. تو یہ آج کل کے ٹائم پہ ممکن نہیں ہے. Having said that, ابھی لیٹسٹ جو آسٹریلین پرائم منسٹر کی آپ اسپیچ دکھا رہے تھے, انہوں نے کچھ اسپاٹ کیا ہے اباؤٹ 3,300 miles south of the location where it was started getting missing. جی, اس لحاظ سے ملیشیا کے اوپر ایک مومنٹیرلی وہ دیکھا بھی گیا ہے ایئر فورس کے ریڈار سے. اور جہاز جو ہے جیسے کہ پہلے نیوز آئی تھی کہ اس میں تقریباً 6 گھنٹہ کا فیول تھا. 6 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز, کیونکہ میں خود یہ جہاز ہی چلاتا ہوں, اتفاق سے چلاتا نہیں بلکہ میں اس کا چیک پائلٹ اور ٹرینر بھی ہوں, تو 6 گھنٹے کا مطلب ہے تقریباً 3,500 میل, 500 سے 600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتا ہے. تو وہ ساؤتھ میں, ایگزیکٹلی ساؤتھ میں ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہوئے وہ جہاز جو ہے وہ 3,300 میل پہ آیا. اب ایک اور اسپیکولیشن ہے جس پہ ایک امریکن انویسٹیگیٹر ہے جو اس نے اس کی اسپیکولیشن کے حساب سے کوئی جہاز میں آگ لگی ہے, جو ہم لوگ عام طور پہ ڈینجرس گڈز کہتے ہیں عام زبان میں. وہ کوئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بھی ہو سکتا ہے, دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس میں فائر, اگر وہ پراپرلی پیکنگ نہ کی جائے, اس کے جو پیکرز ہوتے ہیں بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں, اسپیشل ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ اگر نہ کی جائے یا کوئی آگ وغیرہ لگ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے ایسی سچویشن آ جائے کہ پائلٹ جو ہے ڈسیبل ہو جائے. اور اگر پائلٹ ڈسیبل ہو بھی جائیں اور جہاز میں آگ لگ بھی جائے تو بھی جہاز کے انجن کی وجہ سے جہاز چلتا رہتا ہے. جہاز اس وجہ سے جی جہاز چلتا رہے گا. جیسے کہ شروع کی رپورٹ تھی کہ ایک سڈن ٹرن لیا, سڈن ٹرن ہو سکتا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, جب واپس آئیں گے تو اس پر مزید بھی بات کریں گے, اور پھر جو علم نجوم والا معاملہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ملیشین حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاز کا جو مواصلاتی نظام ہے اسے دانستہ طور پر اس کا رخ موڑا گیا ہے. یہ کس طرح سے ممکن ہے, ذرا یہ بھی سمجھتے ہیں. کیپٹن صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر ایک جہاز کا جو روٹ ہے
جو میپ بنا ہوتا ہے, جو کیلکولیشن کی جاتی ہے, اس کیلکولیشن سے ہٹ کر اگر وہ جہاز اپنے روٹ سے ہٹتا ہے تو وہ کسی اور ٹیریٹری کے اندر, کسی اوشین کے اندر راڈار سے یا کسی اور کنٹری کی ٹیریٹری سے جب باہر نکلتا ہے جہاں رابطے نہ ہو رہے ہوں, تو وہ اس کنٹری کے لیے, اس جہاز کے لیے تو بڑی الارمنگ بات ہوتی ہے. یہ لیتھارجی ملیشیا کی طرف سے رہی ہے یا پھر یہ واقعی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طرف چلا گیا جہاز؟ جی دیکھیں, جب ہم کسی فلائٹ پلان پہ جاتے ہیں تو وہ ایک تو فلائٹ پلان جتنی ٹیریٹری سے گزرتے ہیں ان کے پاس وہ فلائٹ پلان ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے یہ جہاز اس وقت آئے گا, اتنی بلندی پہ ہے, بلندی چینج کرنی ہے تو ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, وہ بلندی چینج کر لیتے ہیں. اور ڈائریکشن تھوڑا بہت روٹ چینج کراتے ہیں, لیکن وہ روٹ جیسے ہی چینج ہوتا ہے تو کمپیوٹر پہ تمام کنٹریز اور ٹیریٹریز ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا روٹ اس کو انسٹرکشنز دے کے چینج کیا. لیکن اگر سڈنلی کوئی ایئر کرافٹ روٹ چینج کر لے گا تو آبویسلی نیچے سے گراؤنڈ سے اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے روٹ چینج کیوں کیا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ فرض کریں کہ انٹروڈر کی وجہ سے کوئی ہائی جیکر یا کوئی ایسا ہے اور وہ ٹرانسپونڈر بند بھی کر دیا, تو جیسے میں نے کہا کہ وہ سامنے آ جائے گی چیز, اور اس پہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ایئر فورس کے طیارے جو ہیں اگر تو وہ بتا دیتا ہے, ہمارے پاس کوڈز ہوتے ہیں کہ یہ ہائی جیکنگ کا کوڈ ہے, یہ ایمرجنسی کا کوڈ ہے اور نارمل کوڈ ہے. اگر ایسی چیز ہے تو اگر وہ کوڈ نہیں لگایا گیا یا ان کو گراؤنڈ پہ نہیں بتایا گیا تو عام طور پہ اگر کسی دوسری کنٹری میں جہاز انٹر ہوتا ہے تو ایئر فورس کے طیارے آ کے اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ادھر جائیں اور اس کو لینڈ کرا دیتے ہیں. اب اس پیکولر کیس میں یہ سب کچھ نہیں ہوا, جو کہ ابھی تک اسپیکولیشن ہے یا جو بھی انہوں نے ڈیٹا ابھی تک اکٹھا کیا, اس حساب سے وہ جہاز کا ایک تو کمیونیکیشن سسٹم منقطع ہو. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس جہاز پہ 6 قسم کے ریڈیوز ہیں. ایک تو نارمل ریڈیو ہے, دوسرا ڈیٹا کمیونیکیشن ہے, سو مچ سو کہ جو انجن چل رہے ہیں اس کی بھی ڈائریکٹ وداؤٹ ایون سوئچنگ آن دا ریڈیو اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اگر جنرل الیکٹرک کے انجن ہے یا کوئی بھی دوسرے انجن ہے ان کی کمپنی کو جا رہے ہیں. تو all these data is being collected and aircraft is watched, every aircraft is watched all the time. Having said that, اب اس پرٹیکولر کیس میں جیسے میں نے کہا کہ ایک طیارے کا یہ کہتے ہیں رخ موڑ دیا گیا, جب وہ موڑا رخ تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا چلیں ٹھیک ہے کوئی ہاسٹیلٹی ہو گئی, اس میں کوئی ہائی جیکنگ ہو گئی, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن ضرور ہوتی ہے. اس پرٹیکولر کیس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایویونکس وغیرہ سب جو ڈسٹروائے ہو گئے, ہو سکتا ہے ہو گئے ہوں, اور ہمارا فلائٹ پلان سسٹم ہوتا ہے FMC جس کو کہتے ہیں فلائٹ کمپیوٹر, وہ اس میں ہم ڈالتے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے. اب جو ازمپشنز ہیں, جو اسپیکولیشنز ہیں, اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چاہے وہ کریش ہوا ہو, ہائی جیک ہوا ہو, سمندر کے اندر گیا ہو, اس کو سرچ کرنے کے لیے تو ظاہر وقت نہیں لگنا چاہیے. اگر ایک ٹھیک ہے اگر وہ ٹریک سے ہٹ گیا ہے, اپنے روٹ سے ہٹ گیا ہے, یہ پھر بھی شاید پاسبل ہو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کریش ہونے کے بعد یا کسی بھی جگہ لینڈنگ کے بعد یا سمندر کے اندر جانے کے بعد اتنے دن گزر جانے کے بعد اس کا کوئی حصہ, کوئی جو ہے وہ نشان نہ مل رہا ہو؟ یہ تو پھر بڑا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا اس سارے ناسا پر بھی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اس ترقی پر بھی, کہ اگر اتنا بڑا 239 مسافروں کو لے جانے والا طیارہ اس طرح غائب ہو جائے, نہ آسمان کا پتہ چلے, نہ زمین سے ملے, نہ ہوا میں معلق ہو. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا. ایکچولی اگر آپ اس ملیشین پیننسولا کو غور سے دیکھیں تو اس پہ نارتھ پہ تو کافی ہیوی ٹریفک اور آسٹریلین اور فار ایسٹرن اور سارا ٹریفک چل رہا ہوتا ہے. ایز سون ایز یو کم ڈاؤن, جیسے ہی آپ نیچے آتے ہیں ملیشیا سے, تو وہ ٹیریٹری, وہ سارا سمندر ہے, کھلا سمندر ہے, اور دور دور تک میرا خیال ہے کہ اتنے مائنیوٹلی اس ایریا کو واچ نہیں کرتے ہیں وہ, کیونکہ کوئی ایئر ٹریفک بھی نہیں ہوتا. ہماری ہوا میں بھی ایک جیسے یہاں سڑک ہے اس طرح ہمارے پاس روٹس ہوتے ہیں. اس ایریا میں کوئی اس پرٹیکولر ریجن میں ایسا ٹریفک نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں غور سے جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس حساب سے 3,500 میل
کے اوپر 6 گھنٹے کا فیول اور ادھر ہی 80 فیٹ کا ان کو پیسز ملے. 80 فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز جو ہے 200 فیٹ بائی 200 فیٹ جہاز اپروکسیمیٹلی. ذرا کیپٹن صاحب یہ بھی بتائیے گا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو میری ٹائم کو آسٹریلین جو ایک کلو ملا ہے, یہ کہہ لیں وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ یہ 24 میٹر کا جو وہ پیس ہوگا, کس بنیاد پر جو ہے وہ آسٹریلینز نے یہ اندازہ لگایا ہوگا, یا ان کے پرائم منسٹر کو یہ بات کہنی پڑ گئی اور ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ بات کہنی پڑ گئی کہ اس حصے کو چیک کیا جائے, اس چیز کو دیکھا جائے؟ کیا صرف جو ہے وہ صرف اندیشے کی بنیاد پر, یا پھر کوئی کلو ضرور ہوگا کہ یہ پیس کچھ ملتا جلتا ہے کسی جہاز؟ اس کلو پہ میں آپ کو یہ ڈسکرائب کر رہا تھا کہ اس جہاز کا سائز جو ہے 200 فٹ بائی 200 فٹ ہے. 200 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو ونگ کا تقریباً 80 فٹ بنتا ہے, اور 40 فٹ ان بٹوین جو فیوزلاج ہے, تو اس کی لینتھ تقریباً اتنی ہے ایک ونگ کی 80 فیٹ جو انہوں نے میجرمنٹ دی ہے. تو اس لحاظ سے میرا اندازہ یہی کہتا ہے کہ یہ ونگ ایک طرف کا ونگ ہوگا جو ان کو سیٹلائٹ سے نظر آیا. اچھا, پرسنلی میرا یہی خیال ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پلین کریش ہوا یا سمندر کے اندر چلا گیا, تو کتنا جس جگہ پر آخری دفعہ فوجی راڈار میں اس کو دیکھا گیا ہے وہاں سے, اور جس لوکیشن پہ اس وقت پرتھ سے کتنے 1000 کلومیٹر جو ہے وہ دور اس کی اس وقت سرچنگ چل رہی ہے, اتنا دور سمندر میں رہتے ہوئے پیسز جا سکتے ہیں؟ سمندر پہ رہتے ہوئے آواز نہیں ہے لاسٹ. سمندر میں اگر اس پیسز ہوں جہاز کے اتنے بڑے, تو اتنی دور ٹریول کر کے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ایکچولی وہی میں پہلے ایکسپلین کر رہا تھا کہ 3300 میل وہ کہہ رہے ہیں آیا. اگر 6 گھنٹے کا فیول تھا, اگر 6 گھنٹے کا فیول ان کے پاس تھا تو وہ تقریباً اتنا ہی ڈسٹنس بنتا ہے. اور جیسے کہ پہلے اسپیکولیشن ہے کہ وہ جہاز میں آگ لگ گئی اور وہ سارے وہ کو پائلٹ یا پائلٹ نے کوشش کی اور وہ جہاز نیچے چلا گیا, آٹو پائلٹ آن تھا اور اس کی ہیڈنگ چینج ہو گئی. لیکن اگر کمپیوٹر سے جو ہمارا فلائٹ مینجمنٹ سسٹم ہے نا, اس پہ جو روٹ سے اگر ہم ہٹا دیں تو وہ سیدھ میں چلتا رہے گا. تو اس سیدھ میں اگر آپ آتے ہیں تو پورے جیسے 6 گھنٹے کا فیول تھا, پورے 6 گھنٹے کا یہ پوائنٹ ہے جس پہ وہ لوکیٹ ہوا ہے, اور اس کی لینتھ جو ہے 80 فیٹ ہے. پاکستانیوں کو کچھ سائے آف ریلیف ملے گا آئی تھنک اگر یہ ایسے ہی. اور دوسری آبویسلی ہم تو دعا کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ دنیا کے کسی حصے سے مل جائے, ساؤتھ میں, پاکستان میں نہ ملے, کہیں زندہ ہوں, لیکن یہ کافی حقیقت کے قریب نظر آتا ہے. لیکن پاکستان سے متعلق اگر ہم بات کریں تو پاکستان اور بھارت کی جو فضائی حدود ہے اس پر تو بڑی سخت مانیٹرنگ ہے نا. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی یہ الیج کر بھی رہا تھا تو یہ بڑی ان لاجیکل سی بات نہیں تھی, یہ سمجھ میں نہ آنے والی, کیونکہ یہاں پر تو اگر ہم نہ بھی بتائیں تو بھارت بتا دیتا کہ اس روٹ سے کچھ گیا ہے, یا افغانستان میں جو لوگ موجود ہیں ان کو خود پتا ہے, یا دوسرے روٹ سے بھی اگر آتا. تو میرے خیال سے یہ تو ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. What is your take on? یقین کریں کہ بعض دفعہ ویدر ہوتا ہے اور دونوں طرف سے پائلٹس کوشش کرتے ہیں کہ 5 یا 10 میل لیفٹ رائٹ چلے جائیں. ہمارے not allowed to go 20 میل کے اندر اگر ہم رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس 20 میل کے بعد بارڈر آ جاتا ہے. تو ایٹ ٹائم ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ویدر کو اوائڈ, یہاں بارڈر آ گیا اور نیچے سے فوراً اگر آپ 2 میل بھی لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں تو وہ فوراً پکڑ لیتا ہے. تو میں یہ ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, اگر بارڈر سے تھوڑا بھی رائٹ لیفٹ ہو کیا سچویشن ہوتی ہے اس وقت؟ کیا اپنے کنٹرول روم کو بتایا جاتا ہے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ کسی کنٹری کی ٹیریٹری میں اگر آپ اپنی کیلکولیشن سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں, اور کیا ڈیسیجن ہوتا ہے اس وقت اس دوسرے ملک کا کہ کتنی دیر یہ ہوا میں مانیٹر کرتے ہیں اور پھر کوئی ایکشن کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو کلیئرنس لے کے جائیں تو پھر اتنے مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیکاز ہمارے بارڈرز بڑے سینسٹیو ہیں انڈیا کے ساتھ, تو تھوڑا سا ہمیں کیئرفل رہنا پڑتا ہے. بٹ بائی اینڈ لارج اگر دوسرے ملکوں میں جیسے یورپ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ 10, 20, 50, 60, ایون انڈیا میں ہم اکثر
وی فلائی, اور انڈیا میں اکثر آپ کو پتا ہے کہ فار ایسٹ میں بہت ویدر ہوتا ہے, انڈیا کے اوپر کافی, تو 50-100 میل لیفٹ رائٹ اجازت لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ایک اسپیسیفک کیس میں جب کنٹری کے اندر ہم فلائی کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اپنے فلائٹ پلان سے لیفٹ رائٹ نہ ہو, اور جیسے ہی ہوتے ہیں وہ فوراً پکڑ لیے جاتے ہیں. تو آج کل کے, آپ کی پہلی اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے کہ آج کل کے زمانے میں اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ اٹس ناٹ پاسبل. کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملتی ہے, اف ناٹ فرام سیویلینز دین ملٹری. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سمیہ خان صاحب ہیں, میرے خیال سے شاید جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ پہنچ بھی نہیں سکے. سمیہ خان صاحبہ ایسٹرولوجسٹ ہیں, ان سے ذرا یہ پوچھتے ہیں کہ جو اس وقت ایک جو دوسرے سطح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس میں علم نجوم کیا کہہ رہا ہے. سمیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جہاز کا, یہ کسی مسئلے کا پیش خیمہ ہے, کچھ ہونے کو ہے, کچھ ہو چکا ہے, یا یہ مل پائے گا؟ ایکچولی جی جب 8 دسمبر 2014 جب 13 سے جب ٹائم ایک سٹارٹ ہوا تھا, تب میں نے انہیں بتایا تھا, اپنے سال کی پیش گوئیوں میں کہا تھا کہ مارس ایک ستارہ ہے جو کہ زمین سے قریب آیا ہوا ہے. جب وہ زمین سے قریب ہوتے تو جو اس کی نیگیٹو ریز ہے, میں نے اس وقت کہا تھا کہ انہونے قسم کے ایکسیڈنٹ جیسے واقعات, یہ بلڈ شیڈ, ایون وار ٹائپ خطرات, یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اچھا, 1 مارچ 2014 سے وہ ستارہ ریٹروگریشن میں چلا گیا. میں نہیں مانتی, بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اٹس این ایکسیڈنٹ, کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کڈنیپنگ نہیں کہی جا سکتی ہے. مطلب یہ جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ٹائپ چیز ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ جہاں تک پاکستان پہ الزام آتے رہے, وہ تو خیر ایک روایت بن چکی ہے کہ وہ تو آپ چھوڑ دیجیے ان چیزوں. لیکن ملیشین حکام اس بات پر کافی حد تک خود اعتماد دکھائی دیتے ہیں, ویری کانفیڈنٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹینشنلی فورسفلی یہ جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج کی گئی ہے ملیشین. نہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ایکچولی جب یہ ہوا تھا, اور ابھی یہ ستارہ 26 مئی تک ڈسٹرب ہے. یہ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات آپ کو, میں تو بار بار لوگوں سے ایک چیز کی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز گاڑیاں آہستہ چلائیے, لیکن جہاز پہ تو میرا بس نہیں چل سکتا تھا نہ ہم اس کا رخ. یہ پالپا کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ, کیپٹن عامر صاحب موجود ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک میسج چلوا دیں کہ لوگ جہاز بھی آہستہ چلایا کریں. واقعی ان سے کہلوائیں, اس وقت فضائی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر یہ ریکویسٹ کریں سب سے, کیونکہ اصل میں تیز بھی چلا تو الزام پاکستان پر ہی آ جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ آپ شک نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, کڈنیپنگ مجھے نظر نہیں آتی جی, ستاروں کے حساب سے نظر نہیں آتی جی. لیکن ایکسیڈنٹ اگر ہے تو اس کا آج جو آسٹریلیا میں لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, جو آسٹریلین پرائم منسٹر نے جو کہا ہے, وہاں تلاش جاری ہے. وہاں پر ایک طیارہ تو ابھی گیا تھا, وہ ناکام لوٹا اس کی تلاش میں. 24 میٹر کا ایک ٹکڑا, 2 ٹکڑے وہاں پر ایسے ملے ہیں جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں. اور کیپٹن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو جہاز کی لمبائی یا چوڑائی ہے اس اعتبار سے ممکن ہے کہ شاید وہ وہی ہو, لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہے تو یہ ایکسیڈنٹ بھی جو ہے وہ کسی یہ کہہ لیں کہ حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہے, کوئی دہشت گردی کا واقعہ اگر ہائی جیک نہیں بھی کیا. اس طرح کے بنائے ضرور جائیں گے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگلے آنے والے 3 مہینے یہ کوئی نہ کوئی جنگی صورتحال پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی افسانے کریٹ کیے جائیں گے. یہ تو یہ بھی ایک بات نظر آتی ہے, کیونکہ ابھی اس سال کا جو شروع والا ہاف ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ کرنے کی پاکستان کو سازش کی جائے گی, اور یہاں پہ پاکستان کا جو ایک ٹائم ہے, یہ 26 جولائی تک کا جو ٹائم ہے, یہ بڑے حکمت عملی والا ٹائم ہے. ہم لوگ نہ مطلب اگر ان سازشوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہم واقعی ایک تنہائی کا شکار ہوتے جائیں گے. تو یہ ایک پاکستان کے خلاف آپ اسے سازش بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں ہونے کے امکانات بھی ہیں کہ ہمیں آئسولیٹڈ کرنے کی کوشش کی جائے ہمارے ملک کو جو ہے. تو کیونکہ یہ والا جو شروع والا ہاف ہے یہ ہمارے ملک کے لیے ذرا سا ٹھیک نہیں ہے. اس وقت میں کہتی ہوں اندرونی انتشار سے زیادہ ہمیں بیرونی انتشار سے فائٹ کرنی پڑے گی. جب نواز شریف صاحب نے اوتھ لیا تھا, میں نے اس وقت خبروں میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے پہلا سال انٹرنیشنل پریشر کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے. تو اب تک آپ کو وہ پریشر کس طرح ہینڈل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیے یہ نئی سچویشن پھر سے کریٹ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. ہوگا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ, وہ اپنی عزائم میں ناکام ہوں گے, ہونے کچھ نہیں لگا, لیکن یہ ان کو خود ہی جو ہے وہ اس کا جواب جلدی مل جائے گا. یہ پاکستان کی اگینسٹ سازشیں ہوتی رہیں گی ابھی 3-4 مہینے اور,
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہوں کہ اب اپنا برا وقت کاٹ چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سمیہ صاحبہ، یہ سوشل میڈیا پر ہونے والی ایک سطحی گفتگو کا ایک سطحی سا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے میرا ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جو باتیں کی جاتی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ایسا کوئی اور حصہ بھی ہے جہاں پر جو ہے وہ اس قسم کے واقعات مزید رونما ہو سکتے ہیں، اور ایک ہو بھی گیا. میں تو کہہ رہی ہوں نا سر کہ ابھی مزید واقعات ابھی رونما ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ ٹائم جولائی تک جو ہے وہ یہیں پر ہی ابھی، اور یہ ہمارے ارد گرد سائے منڈلا رہے ہیں. ابھی اس قسم کے اور بھی واقعات آپ کے نالج میں آ سکتے ہیں کہ یہ الزام تراشیاں یا یہ حالات پیدا کر کے ہمارے لیے خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. بہت زیادہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سمیہ خان صاحبہ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. کیپٹن عامر صاحب، جس طرح ہم خود بھی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ واقعی اگر کوئی پیس اس کا ملتا ہے ایئر کرافٹ کا، اور مجھے تو خوف یہ بھی ہے کہ وہ پائلٹ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی تانے بانے جوڑے جائیں. خیر یہ تو ایک علم نجوم سے متعلق ایک ظاہر ہے ان کا اپنا اندازہ تھا، لیکن جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے اگر واقعی یہ پلین کریش ہوا ہے اور اس طرح کا کوئی واقعہ اگر ایسا نکلتا ہے، تو پھر جو ملیشین حکام کہہ رہے ہیں یہ اسی کی کڑی دکھتی ہے. ایکچولی میں پرسنلی تو کانسپریسی تھیریز پہ نہیں تبصرہ کروں گا، کیونکہ یہ میرا جو ہے ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. میں ہائی جیکنگ کے اسپیکٹ سے پوچھ رہا ہوں. اگر ہائی جیک ہو جہاز تو اس کا کرائٹیریا پورا کیا ہے اس جہاز نے کہ اس کے اندر وہ ایکٹیویٹیز ہوئی، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ سسپیشس سی ایکٹیویٹی اس طرح رہی ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ 45,000 فیٹ تک بھی اس نے فلائی کیا الٹیٹیوڈ پہ، پھر نیچے بھی جو ہے بہت لو فلائی کیا. اتنا اپ فلائی کرنا اور نیچے فلائی کرنا، کوئی کشمکش، کوئی ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی ہو؟ اچھا اس کو میں دوسری طرح لوں گا. 45,000 تک یہ حالانکہ اس کی لمٹ جو ہے وہ 43,000 ہے، لیکن 45,000 ایمرجنسی میں اس کو مومنٹیرلی لے جا سکتے ہیں. نہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے یا کچھ، مومنٹیرلی جا کے اس کو 43,000 سے اوپر یہ نہیں جائے گا. اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہائی جیکنگ وغیرہ، تو ہائی جیکنگ میں بھی ایک سرٹن آپ ٹرانسپونڈر بند کر دیں گے تو کچھ وہ نیچے جو ہے گراؤنڈ اس کو سگنل تو ملے گا کہ جہاز کہاں جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ کوئی ایک ایسا بریف کامنٹ کیجیے گا. اگر اس طیارے کا مستقبل ظاہر ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں کچھ سراغ مل جاتا ہے تو جس طریقے سے یہ غائب ہوا ہے، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واحد واقعہ ہے یا اس قسم کے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں؟ جدید ٹیکنالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی. جی ایکچولی پریویسلی اگر یا تو بالکل کوئی طیارہ ملا ہی نہیں، بٹ ایٹ لیسٹ ان کا اتنا سراغ ضرور لگ گیا ہے کہ وہ کوئی لوکیشن پتہ چل گئی ہے کہ جیسے سڈنلی اسی ریجن میں اگر وہ طیارہ غائب ہو جاتا تو کوئی ایٹ لیسٹ یو کوڈ سے کہ ہوا میں بلاسٹ ہو گیا ہے یا وہ سڈنلی ڈائیو مار کے. تو اس لحاظ سے کوئی ای ایل ٹیز لگے ہوتے ہیں. ای ایل ٹی ہوتا ہے ایمرجنسی لوکیٹر ٹرانسمیٹر. جی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی لوکیشن، وہ اس کی ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پانی، سالٹی پانی اس پہ ٹچ ہوگا تو وہ ایک ٹرانسمٹ کرے گا، سگنل دے گا، تو سیٹلائٹ کے تھرو آپ. لیکن اس میں ایسا بھی کوئی ہمیں اب تک کلو نہیں دکھ رہا فی الحال. جی اس کا ابھی تک اب پروبیبلی اس لوکیشن پہ جائیں گے تو کچھ پتہ چلے. تھینک یو ویری مچ کیپٹن عامر صاحب. پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Table Talk was brought to you by داغوں کی بہترین صفائی in association with لائف میں کمال کرنا ضروری ہے.